أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اس کو، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے وہ چیز جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مردے کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا، تو اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم غور کرو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، پس وہ ہو گئے پتھر کی مانند یا پتھر سے بھی سخت تر، اور بے شک پتھروں میں سے البتہ وہ ہیں کچھ پتھر کہ جاری ہو جاتی ہیں ان سے نہریں، اور بے شک ان میں سے البتہ پھٹ جاتے ہیں، پھر نکل آتا ہے ان سے پانی، اور بے شک ان پتھروں میں سے البتہ وہ بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر پچھلے درس میں ہو چکا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا، تو قتل کی وجہ بھی وہاں بیان کی گئی کیوں قتل کیا گیا، تو پھر یہ ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں کہتا ہے فلاں نے قتل کیا، تو اس طریقے سے کوئی قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسی کو فرمایا کہ جب تم نے قتل کیا تھا ایک نفس کو اور پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، یعنی جو مجرم لوگ چھپا رہے تھے ان کو خطاب۔ تو پھر ہم نے کہا اس کو بعض سے مارو، تو چنانچہ مارا گیا جیسے پیچھے گزر چکا ہے، گائے کا حصہ یا اس شخص کا اپنا حصہ، تو وہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو کر اس نے اپنا بتا دیا قاتل، پھر وہ مر گیا، جس کی تفصیل پچھلے درس میں ہو چکی۔ آگے یہاں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو گویا یہ جملہ معترضہ ہے، واقعہ تو پورا ہو گیا، تو یہ اس واقعہ سے کیا ہے استدلال فرمایا جا رہا ہے اور نظیر پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندہ کر دیا جو مرا ہوا تھا، تو جیسے اس ایک کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی تو قدرت ہے کہ باقی انسان جو مر جائیں گے تو دوبارہ ان کو زندہ کریں گے۔ اسی لیے آگے فرمایا کذا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھو، یعنی عقل سے کام لو، اور دیکھو جس اللہ نے ایک مردے کو زندہ کر دیا تو وہ اوروں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے۔ تو یہ ذالک کا اشارہ پورے پچھلے واقعات کی طرف ہے، جتنے بنی اسرائیل کے واقعات گزرے، مختلف قسم کے انعامات کا ذکر آیا، معجزات کا ذکر آیا، اور دوسری نشانیاں وغیرہ جو ذکر کی گئیں، فرمایا یہ ساری نشانیاں تم نے دیکھ لیں، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم مان جاتے، تمہارے دل نرم ہو جاتے اور وہ کرتوت چھوڑ دیتے جو تمہارے پیچھے ذکر کیے گئے ہیں۔ جی تو فرمایا اس کے باوجود، سننے کے باوجود تمہارے دل مزید سخت ہو گئے، نرم ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے یہاں سما اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں سما استبعادیہ، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی تو پھر بھی کیا ہے تمہارے دل کیا ہو گئے،
سخت ہو گئے، یعنی اس کا ہونا بڑا ہی بعید تھا کہ تمہارے دل سخت ہوتے، چاہیے تو یہ تھا کہ نرم ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ فرمایا اتنے سخت کہ فہی کالحجارہ، یہ تو پتھروں کی مانند ہو گئے۔ تو پتھر سختی میں بڑا مشہور ہے، اس لیے پتھر سے تشبیہ دی گئی، بلکہ آگے فرمایا او اشد، بلکہ کیا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، جی سختی بہت اور زیادہ آ گئی، پتھروں سے بھی بڑھ گئے، او اشد قسوہ، پتھروں سے زیادہ بڑے ہوئے۔ آگے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، آگے یہ جملہ تعلیلیہ ہے، وہ تعلیلیہ ہے، تو مطلب یہ کیوں پتھروں سے سخت کیوں ہو گئے، آگے 3 قسمیں پتھروں کی بیان فرمائی گئی ہیں کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے کچھ پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو یہاں 3 قسم کے پتھروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ پتھر ہیں جی جن سے نہریں جاری ہیں، جیسے اب دیکھا جا رہا ہے کہ پہاڑوں سے بڑی بڑی ندیاں اور چشمے اور یہ چیزیں نکل رہی ہیں، تو پتھروں سے نکل رہی ہیں۔ کئی دفعہ پتھر پھٹتے ہیں، وہاں سے پانی بہہ پڑتے ہیں، زلزلے آئے تو اس موقع پر کئی جگہوں سے نیا پانی نکل آیا، تو یہ پتھر کیا ہے، ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ نہیں کہ چلو نہریں نہ صحیح، تو تھوڑا بہت پانی تو گر جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پہلے پتھر کی قسم وہ ہے جس سے عام لوگوں کو بہت نفع ہوتا ہے، اتنے نرم ہوتے ہیں۔ تو یہودیوں میں یہ بات بالکل نہیں کہ ان کی طرف سے کسی کو کوئی تھوڑا بہت نفع ہی پہنچ جائے، یہ بات بھی ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری قسم بیان کی کہ ان میں تو تھوڑا بہت پانی نکل آتا ہے، لیکن ان کی طرف سے تو کسی کو تھوڑا بہت بھی نفع نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں تھوڑی سی نرمی بھی نہیں آتی کہ مخلوق خدا کو کوئی نفع پہنچا دیں، بس اپنے مطلب کی بھانکتے ہیں ہر وقت۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعضے کو گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو پہلی دونوں باتیں تو مشاہدہ ہیں، پتھروں سے پانی کا زیادہ نکلنا یا تھوڑا نکلنا، لیکن یہ جو تیسری بات ہے نا کہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اس پر ایک شبہ سا ہو سکتا ہے جی، وہ یہ ہے کہ پتھر میں تو نہ عقل ہے نہ حس ہے، وہ کسی چیز کو محسوس بھی نہیں کرتا، کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے خوف سے گر جاتا ہے؟ اس پر بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل ہونا تو خوف کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا مشاہدہ خود جانوروں میں ہے۔ اب جانور ہے جی، اس میں عقل نہیں ہے، لا یعقل ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر کا ان کو بھی پتہ چلتا ہے۔ بھیڑ بکری جب بھیڑیے کو دیکھتی ہے تو بکری شور کرتی ہے، بھیڑ آنکھیں بند کر لیتی ہے، وہ یہی سمجھی تھی بس میں بچ گئی، حالانکہ بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، جانور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈر کا ان کو بھی پتہ چلتا ہے، تو لہذا عقل ضروری نہیں ہے خوف کو معلوم کرنے کے لیے۔ باقی رہ گیا کہ حس یہ ضروری ہوتا ہے، تو حس تو نہیں ہے پتھروں کو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا شعور دیا ہے، جس کا ادراک، جس کو ہم معلوم نہیں کر سکتے، جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لطیف قسم کا شعور عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو یہ فرمایا تھا اعطیا طوعا او کرہن، جی چاہے خوشی سے میرے حکم کو کہ تابعداری میں آ جاؤ یا کہ ناخوشی، جس صورت میں آنا ہی پڑے گا، تو قالتا اتینا طائعین، تو انہوں نے کہا ہم تو خوشی سے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے اتنی حص ان کو بھی اللہ نے دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام کو سمجھتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حص جو ہے ان کی حالت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے سامنے آئے تو فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک خاص قسم کا حصہ ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ الگ ضروری نہیں کہ ہمیں ہی پتہ چل جائے، ہر بات کا ہمیں پتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کا حصہ ہے، تو اس لیے پتھر گرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر پتھر جو بھی گر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے گر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا پتھر کیا ہے اللہ کے خوف سے کوئی گرتا ہو اور کچھ ویسے دوسری وجوہات کی بنا پر گرتے ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سارے پتھر ہی اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، بلکہ یہ وَإِنَّ مِنْهَا من تبعیض ہے، یعنی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن ان کے دل تو ان پتھروں سے بھی بڑے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آگے وعید ارشاد فرمائی کہ چلو سخت ہیں
تو ہمارا کیا نقصان کریں گے؟ جی ہماری نافرمانیاں کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے سارا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کو پتہ ہے، مراد یہ جب پتہ ہے تو وہ پکڑیں گے اور تمہارے اس کرتوتوں کی تمہیں سزا دی جائے گی. اب دنیا میں وقت ہے، اگر چاہتے ہو اپنی عاقبت سنوارنا تو پھر کیا ہے، ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو، اپنی قساوت قلب کو دور کرو، اللہ کے سامنے رو اور توبہ کرو. تو اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.